یاد رہے کہ اختلافات صحابہ میں پڑھنا حرام ہے۔ مشاجرات صحابہ، اختلافات صحابہ، صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جنگ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی، تو یہ مشاجرات صحابہ کہلاتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ میں پڑھنا اور اس میں نیگیٹو گفتگو کرنا، منفی گفتگو کرنا حرام حرام اور حرام۔ ان میں جنگوں میں پڑھنے کی حاجت کیا ہے؟ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، ہمیں تو سارے صحابہ سے محبت کرنی۔ تو کئی لوگ جنگوں کو آڑ بنا کر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے اختلافات کو آڑ بنا کر منفی گفتگو کرتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لگام تو کسی کی زبان پہ ہے نہیں، جو آیا پوسٹ چڑھا دی، جو آیا یہ کیوں ہوا تھا جی، تھانے دار صاحب بول رہے ہیں یہ کیوں ہوا تھا جی۔ اللہ عز و جل سب کچھ جانتے ہی فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، وہ سارے صحابی جنتی ہیں، اور یہ تھانے دار صاحب پوسٹ چڑھا کے کہہ رہے ہیں اچھا فلاں نے یہ کیوں کیا تھا، تم کون ہو حساب کرنے والے کہ فلاں نے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں ہوا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو اپنے کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کو جو حکم ہے قرآن و حدیث پر عمل کریں، نمازیں پڑھیں، یہ چھوڑ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور فلسفے جھاڑتے ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں یہ انتشار و افتراق کے اسباب پیدا کرتی ہیں اور اس طرح کے معاملات۔ اسلام ہم سے پہنچا کس طرح؟ سابق سے، جس ذریعے سے پہنچا، اگر اس ذریعے کو کمزور کر دیا جائے، اسی کو مشکوک بنا دیا جائے، تو پھر کہ معاذ اللہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے کے مترادف نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث نے بالکل واضح واضح ان کی تعریفیں کی، واضح واضح ان کے فضائل بیان فرمائے، بتا دیا یہ صحابہ وہ گروہ ہیں کہ جو اسلام کے سچے خدمت گزار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آگے پہنچانے والے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دو گروہ بیان کیے کہ ایک صحابہ وہ ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک گروہ وہ ہے صحابہ کا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کو فضیلت دی، اور پھر سب صحابہ کے بارے میں کیا قرآن نے فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اسے معلوم ہے بعد میں جنگیں ہونی ہیں، یہ اختلاف ہونا ہے، یہ مشاجرات ہونے ہیں، سب کچھ جانتا ہے، وہی رب فرما رہا ہے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب جو جنتی صحابی پر تان کرے تو اپنی آخرت کو خراب نہیں کر رہا، یقیناً اپنی آخرت کو خراب کرنے والا۔ جو اپنی آخرت کو آباد کرنا چاہتا ہے وہ تو صحابہ سے محبت کرے کہ رب نے قرآن میں کہہ دیا، دو گروہ کر کے آخر میں فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ حسنہ ویسے بھلائی کو کہتے ہیں، خوبصورت چیز کو کہتے ہیں، یہاں حسنہ سے مراد جنت، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔